بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھید، اسرار سے بھرا ایک حیرت انگیز ناول۔ شروق کا چہرہ خوف سے پیلا پڑ گیا تھا، وہ ہولے ہولے کانپ رہا تھا۔ سندھانی نوجوان نے کہا، جو نقصان تم نے کیا ہے اسے تم ہی پورا کرو گے۔ یہ سب تمہاری جاگیر نہیں ہے، یہ ہمارے جنگل ہیں۔ تم یہاں داخل ہوئے اور تم نے ہم پر گولیاں چلائیں، تمہیں یہ سزا بھگتنا ہوگی۔ تم ایسا نہیں کر سکتے، تم ایسا نہیں کر سکتے۔ اسی وقت ایک بوڑھا سندھانی نوجوان کے پاس آیا اور اسے کچھ کہنے لگا۔ شہباز نے مستان کا شانہ دبایا۔ شر، میں سن رہا ہوں، مستان نے سرگوشی کے انداز میں کہا۔ سندھانی نوجوان نے گردن ہلائی اور بوڑھے سندھانی نے سے کچھ کہا، جسے سن کر بوڑھا چلا گیا۔ نوجوان پھر شروق کی طرف متوجہ ہو گیا۔ اس بوڑھے ڈاکٹر کو 2 انسانی ہاتھ درکار ہیں، ابھی اور اسی وقت۔ اگر تم نے یہ کارروائی دیکھنا چاہتے ہو تو میں تمہیں یہ آپریشن دیکھنے کی دعوت دیتا ہوں۔ اس آدمی نے کہا، لعنت ہے تم پر، ہمیں یہاں سے جانے دو۔ شروق گرایا، تم میں سے ایک بھی یہاں سے زندہ واپس نہیں جا سکے گا۔ ہاں، اگر تم چاہو تو کچھ وقت زندگی کی پا سکتے ہو۔ اس کی شرط یہ ہے کہ خاموشی سے وقت گزارو اور سرکشی نہ کرو، ورنہ تاشی کا حکم ہے کہ تم سب کی پیمائش کر لی جائے۔ تاشی ہمارا سردار ہے، اس نوجوان نے کہا۔ یہ کیا کہہ رہے؟ یہ دیوانہ کیا کہہ رہے؟ شہباز خان، سنا تم نے یہ کیا کہہ رہے؟ شروق نے کہا، میں بالکل ٹھیک کہہ رہا ہوں۔ تم میں سے چند کو فائدہ پہنچ سکتا ہے۔ وہ اس طرح کہ فرض کرو کہ کسی سندھانی نوجوان کو ایک آنکھ کی ضرورت ہے۔ ضرورت کے مطابق تمہارے ایک آدمی کی آنکھ نکال لی جائے گی اور اس سندھانی کو لگا دی جائے گی۔ دوسری آنکھ بچ گئی۔ چلو، میں تمہیں یہ آزادی دیتا ہوں کہ جس شخص سے کسی سندھانی نوجوان کی ضرورت پوری ہوگی اسے آزادی دے دی جائے گی۔ نہ صرف آزادی بلکہ اسے گھوڑا بھی مہیا کر دیا جائے گا اور وہ جہاں جی چاہے جا سکے گا۔ یہ میرا وعدہ ہے۔ وہ ہنس پڑا۔ اس وقت بوڑھا آدمی وہاں پہنچ گیا۔ اس کے ہاتھ میں ایک لچکدار لکڑی تھی۔ وہ آگی شر، مستان نے شہباز خان کے کان میں سرگوشی کی۔ اس نے کیا کہا تھا؟ شہباز خان نے پوچھا۔ وہ کہہ رہا تھا کہ اسے 2 بازوؤں کی ضرورت ہے۔ سندھانی بولا، وہ ناپ لے آئے۔ اب وہ ناپ لایا ہے، مستان نے کہا۔ مستان کا کہنا درست تھا۔ بوڑھے کی نظریں ایک ایک فرد کا جائزہ لے رہی تھیں۔ پھر وہ شروق کے ایک ساتھی کی طرف بڑھا جس کا نام جیلسی تھا۔ اسے لکڑی جیلسی کے بازوؤں سے لگائے اور پھر زور سے بولا، ہمیں اس کے بازو درکار ہیں۔ سندھانی نوجوان نے جیلسی کی طرف اشارہ کر کے کہا، تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے؟ پاگل ہو گئے ہو تم ایسا نہیں کر سکتے۔ شروق نے آگے بڑھ کر سندھانی پر حملہ کرنے کی کوشش کی، لیکن سندھانی جوان کے گھونسے نے شروق کو زمین چٹا لی۔ پھر وہ گھرائی ہوئی آواز میں بولا، تمہارے چاروں طرف رائفلیں تنی ہوئی ہیں۔ جہاں تم قید کیے گئے ہو وہاں بھی تمہاری نگرانی رائفل کی نالوں سے کی جاتی ہے، اور جہاں سے گزر کر آئے ہو وہاں بھی رائفل بردار تمہاری نگرانی کرتے رہے ہیں۔ انہیں ہدایت ہے کہ تمہاری کسی سرکشی کو معاف نہ کیا جائے۔ میں صرف انگلی اٹھاؤں گا اور تم میں سب زمین پر تڑپتے ہوئے نظر آؤ گے۔ ہمارا مقصد اس طرح بھی پورا ہو جائے گا۔ ہمارے پاس اعضاء کو ذخیرہ کرنے کا بھی معقول بندوبست ہے۔ اگر تم سب کو بیک وقت ہلاک کرنے کی ضرورت پیش آئی تو ایسا بھی کیا جا سکتا ہے، البتہ تم نقصان میں رہو گے۔ پہلے پروگرام کے تحت تم میں سے کچھ زندہ بچ سکتے ہیں، دوسری شکل میں ہم تمہیں ہلاک کر کے محفوظ کر لیں گے اور تمہارے ضروری اعضاء کو استعمال کر کے باقی اعضاء کو پھینک دیں گے۔ فیصلہ کر لو، وہ نوجوان کہتا چلا گیا۔ سب کی حالت خراب ہو گئی تھی۔ اچانک ہی جیلسی نے ایک لمبی چھلانگ لگائی اور فضا میں پرواز کرتا ہوا دور نکل گیا۔ پھر اس نے دوسری چھلانگ لگائی اور احاطے کے آخری سرے پر پہنچ گیا۔ سندھانی نوجوان نے ہاتھ اٹھا دیا، فائر کی آواز ابھری اور جیلسی کے سینے میں سوراخ ہو گیا۔ اس کا بدن احاطے کے دروازے کے پاس پھڑکنے لگا۔ چند سندھانی جوان آگے بڑھے اور جیلسی کے خون اگلتے بدن کو اٹھا کر واپس اس جگہ پر لے آئے جہاں مکروہ بوڑھا موجود تھا۔ شروق زمین پر بیٹھ گیا تھا۔ شدید دہشت کے آثار اس کے چہرے پر منجمد ہو گئے تھے۔ باقی لوگ پتھرا سے گئے تھے، بس ان کے جسموں میں ہلکی ہلکی سی تھرراہٹ موجود تھی۔ اس کے بعد کے مناظر نہایت دہشت ناک تھے۔ جیلسی کی موت کا انتظار بھی نہیں کیا گیا تھا اور اس کو لکڑی کے ایک عجیب سے فریم سے باندھ دیا گیا تھا۔ بوڑھے ڈاکٹر نے اس کا اوپری لباس اتار کر اس کے بازو برہنہ کر دیے۔ لکڑی سے ناپ کر ایک چاقو سے نشان لگائے گئے اور 2 جوان ایک چمکتا ہوا تیز دھار وزنی کھانڈا لے کر آئے۔ بوڑھے ڈاکٹر نے انہیں نشانات دکھائے اور کھانڈا دوبارہ بلند ہوا۔ شروق کی دہشتناک چیخ فضا میں ابھری اور اس نے دونوں ہاتھ آنکھوں پر رکھ دیے۔ جیلسی کے دونوں بازو علیحدہ ہو گئے تھے، لیکن وہ اس تکلیف سے پہلے ہی دم توڑ چکا تھا اور اس کا جسم ساکت تھا۔ سندھانی نوجوان نے کہا، اس کے دونوں بازو کٹ جاتے لیکن یہ زندہ رہتا، ہم اس کا بھی علاج کرتے اور تم دیکھتے کہ وہ بالکل تندرست ہو جاتا اور تم سب کو آگاہ کیا جاتا۔
کہ تمہیں تعاون کرنا ہوگا اور تعاون نہ کرنے والے کا انجام اس سے مختلف نہ ہوگا۔ اور میں تمہیں دکھاؤں کہ یہ دونوں بازو ایک سندھانی کے کس طرح کام آتے ہیں۔ کون یہ آپریشن دیکھنا چاہتا ہے؟ وہ نوجوان کہتا چلا گیا۔ میں، اچانک شہباز خان نے کہا، اور سب چونک کر شہباز خان کو دیکھنے لگے۔ باقی لوگوں کو واپس چھوڑو، میں تم سب کو بتا چکا ہوں کہ سرکشی کا نتیجہ کیا ہوگا۔ تمہیں سے جو کوئی بھی مرنا چاہے، مجھے اس پر کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ جاؤ، سب کو لے جاؤ، نوجوان نے کہا۔ پروفیسر حاتم فریدی اور چرن گپتا کی سمجھ میں نہیں آیا تھا کہ اچانک شہباز خان کو کیا ہو گیا۔ یہ وحشتناک منظر دیکھنے کے لیے بڑا دل گردہ چاہیے تھا۔ ان سب کے اعصاب ساتھ چھوڑ رہے تھے اور شہباز خان یہ آپریشن دیکھنا چاہتا تھا۔ سندھانی نوجوان کا ایک گروہ ان کے گرد پھیل گیا۔ شروق نے کھڑا ہونے کی کوشش کی تو ایک طرف کو لڑک گیا۔ بہرحال اس کے دو ساتھیوں نے مل کر کسی نہ کسی طرح اسے اٹھایا اور لڑکتے ہوئے باہر نکل آئے۔ قید خانے تک کا یہ سفر انتہائی مشکل ثابت ہوا، اور قید خانے میں آ کر کسی میں اتنی سکت بھی نہ رہی کہ وہ بیٹھ ہی سکتا۔ وہ سب زمین پر چت ہو کر لیٹ گئے تھے۔ پروفیسر حاتم فریدی نے اچانک شروق کی سسکیاں سنی اور پھر وہ زور زور سے رونے لگا۔ آہ، یہ سفر ابتدا ہی سے میرے لیے منحوس رہا۔ خدا غارت کرے، خدا غارت کرے، سب کو خدا غارت کرے اس منحوس وقت کو جب میں نے اس نوادر خانے میں قدم رکھا تھا، شروق کہہ رہا تھا۔ خود کو سنبھالو شروق، ہمت سے کام لینا ہوگا، پروفیسر نے آہستہ سے کہا۔ ایک تھپڑ دوں گا منہ پر، گردن ٹوٹ جائے گی، ہمت سے کام لو۔ کہاں سے لاؤں ہمت؟ آہ جیلسی، جیتا جاگتا ہمارے ساتھ گیا تھا اور اب وہ ہمیں نہیں ہے۔ آہ جیلسی، شروق نے کہا۔ ہمت سے کام لینا ضروری ہے، حواس کھو بیٹھے تو کتے کی موت مرنا پڑے گا۔ وہ جو کہہ رہے ہیں اس پر حرف بحرف عمل بھی کریں گے، اس کا مظاہرہ تم دیکھ چکے ہو، پروفیسر نے کہا۔ پروفیسر، میرے دوست، میرے بھائی، کچھ کرو، کوئی ترکیب کرو۔ آہ میرے ہاتھ، میرے پیر، ارے باپ رے باپ، اگر ان میں سے کوئی چیز ان کے نام کی نکل آئی تو، شروق نے کہا۔ دوسری صورت میں ہم وقت سے پہلے مر جائیں گے، پروفیسر نے کہا۔ نہیں، میں مرنا نہیں چاہتا۔ آہ غلطی ہو گئی، یہ منحوس جنگل، آہ یہ منحوس جنگل، آہ یہ منحوس جنگل، کچھ کرو دوست، شروق نے پروفیسر کے پاؤں پکڑ لیے۔ ہمیں آخری وقت تک سمجھداری سے کام لینا ہوگا، کوئی بھی لمحہ ہمارے لیے کارگر ہو سکتا ہے۔ اگر تم اس طرح بدحواس ہو گئے تو آن کی آن میں فنا کر دیے جائیں گے، پروفیسر فریدی نے سمجھایا۔ ہاں اس میں کوئی شک نہیں، یہ لوگ درندے ہیں، انسانوں کی شکل میں درندے، انہیں کسی کو ہلاک کرنے میں کوئی دقت نہیں ہوتی، اللہ کی پناہ، اس نے ہونٹ بھینچ لیے۔ چرن گپتا نے آہستہ سے پروفیسر حاتم فریدی سے کہا۔ اس کتے نے ہرمیت سنگھ کی نوادر گاہ کے معصوم ملازم کو ہلاک کرتے وقت یہ نہیں سوچا تھا۔ خاموش رہنے کا وقت ہے گپتا، اس وقت ہم شدید مشکل کا شکار ہیں، پروفیسر حاتم فریدی نے کہا۔ تم لوگ کیا گفتگو کر رہے ہو؟ زور سے بات کرو۔ آہ میں تمہاری بات سننا چاہتا ہوں، میں زندگی کا یقین کرنا چاہتا ہوں، پلیز زور سے بولو۔ ہم زندگی کی بازی ہار چکے ہیں، ایک ایک کر کے سب مارے جائیں گے، کیا زندہ رہنے کے کچھ امکانات ہیں؟ شروق نے کہا۔ یہ شہباز خان کو کیا سوچی، ان حالات میں بھی اس کے اندر تحقیق کی حس زندہ رہی، چرن گپتا نے کہا۔ ہرگز نہیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، وہ زیرک ہے، ضرور کوئی ترکیب آئی ہے اس کے ذہن میں، پروفیسر حاتم نے گہری سانس لے کر کہا۔ سندھانی نوجوان شہباز خان کو لے کر ایک جگہ پہنچ گیا تھا جہاں ویسے ہی ایک صاحبان کے نیچے ایک سندھانی نوجوان بے ہوش پڑا تھا۔ بوڑھا شخص دو آدمیوں کے ساتھ اس کے پاس موجود تھا، اس کے پاس چند برتن، چند شیشیاں اور ایسی ہی نہ جانے کیا کیا اشیاء رکھی ہوئی تھیں۔ سندھانی جوان وہاں رک گیا۔ خاموشی سے دیکھتے رہو، میں نے تمہارے اسپتالوں میں بڑے بڑے آپریشن دیکھے ہیں، جدید ترین مشینیں بھی دیکھی ہیں، ہمارے پاس ایسی کوئی چیز نہیں ہے، لیکن اتنے کامیاب آپریشن تم نے ان مشینوں کے ذریعے نہ دیکھے ہوں گے، وہ نوجوان کہتا چلا گیا۔ شہباز خان نے کوئی جواب نہ دیا، وہ بوڑھے کو مصروف دیکھ رہا تھا۔ بے ہوش پڑے ہوئے سندھانی نوجوان نے دونوں ہاتھ شانوں پر کے پاس سے کٹے ہوئے تھے۔ سندھانی نے کہا، تمہاری رائفل کی گولیوں نے اس کے دونوں ہاتھ چھلنی کر دیے تھے، اس کے دونوں بازو فوری طور پر کاٹ دیے گئے تھے، ورنہ باقی بدن اس سے متاثر ہو جاتا۔ دیکھو یہ بوڑھا باریک نلکیاں اس کے جسم میں اتار رہا ہے، اور یہ نلکیاں زمین میں اگنے والی گھاس سے نکالی گئی ہیں۔ تم بدن میں پھیلی ہوئی لاکھوں رگوں کا نظام عمل تو معلوم ہوگا، یہ نسیں ٹوٹتی جڑتی رہتی ہیں، اس عمل کو تم قدرتی شکل میں دیکھ رہے ہو۔ ان نلکیوں کو ان تمام رگوں میں پیوست کیا جا رہا ہے تاکہ نسوں کا عمل جاری ہو جائے اور خون کی روانی جاری رہ سکے۔ ابھی اس شخص کا خون روک دیا گیا ہے تاکہ وہ بہہ کر ضائع نہ ہو جائے، لیکن یہ نلکیاں رگوں میں پیوست کر کے ہماری ڈاکٹر اپنے ہونٹوں سے سائفن کا عمل کرے گا اور خون پھر سے جاری ہو جائے گا۔ اسی طرح دیکھو بوڑھا اپنا کام کر چکا ہے، نوجوان نے کہا۔ کیا یہ بدن کی تمام نسوں کے بارے میں جانتا ہے؟ شہباز خان نے حیرت سے پوچھا۔ صرف نسوں کے بارے میں نہیں، اسے ایک ایک غدود کے ایک ایک خلیے کے بارے میں معلوم ہے، ایک ایک ہڈی کی ساخت کے بارے میں جانتا ہے۔
تمہارے ہاں کسی ایک موضوع پر اسپیشلائزیشن کرنے والے بھی اپنے شعبے میں اتنے ماہر نہیں ہوتے، لیکن یہ تمہارے بدن میں کسی بھی اضافی شے کے بارے میں صرف تمہارا بدن ٹٹول کر بتا سکتا ہے اور اسے درست کر سکتا ہے، اس آدمی نے کہا۔ شہباز خان گہری گہری سانسیں لینے لگا۔ وہ واقعی حیران رہ گیا تھا۔ بوڑھے نے دونوں کٹے ہوئے بازوؤں کے سرے صاف کیے اور چمڑے کی ایک بوتل سے ایک بے رنگ سیال نکال کر بازوؤں کے سرے پر مل دیا۔ پھر وہ باریک لکڑی کی نلیاں اس کے کٹے ہوئے بازوؤں میں پیوست کرنے لگا۔ یہ جادوئی عمل ہی معلوم ہو رہا تھا۔ بوڑھا مہارت سے اپنا کام کرتا رہا۔ سندھانی نوجوان نے کہا، ان بازوؤں میں جو نلکیاں پیوست کی گئی ہیں وہ ان نلکیوں سے ذرا پتلی ہیں۔ یہ دونوں نلکیاں ایک دوسرے میں پیوست ہو جائیں گی اور ان کے ذریعے خون کا عمل جاری ہو جائے گا، نوجوان نے کہا۔ لیکن کیا نسوں میں چبھی رہیں گی؟ شہباز خان نے پوچھا۔ نہیں، جو ہی دوران خون جاری ہوگا نسیں ایک دوسرے کو قبول کر لیں گی اور یہ نلکیاں اسی وقت گلنا شروع ہو جائیں گی۔ 24 گھنٹے بعد ان کا وجود نہ ہوگا، نوجوان نے کہا۔ ایک اور بات، شہباز خان نے کہا۔ ہاں پوچھو، نوجوان بولا۔ خون کے گروپ کے بارے میں کیا کرتے ہو؟ شہباز خان نے کہا۔ خود دیکھ لو، سندھانی نوجوان نے کہا۔ شہباز نے دیکھا کہ بوڑھے نے دونوں کٹے ہوئے بازو الٹے لٹکا دیے تھے اور وہ نلکیاں خون اگلنے لگی ہیں جو لٹکائے ہوئے بازو میں پیوست تھیں۔ سندھانی نوجوان بولا، جو سیال ان بازوؤں پر لگایا گیا ہے اس نے آن کی آن میں رگوں میں جمے ہوئے خون کو پگھلا دیا اور اب پہلے سے موجود خون کا ایک ایک قطرہ ان رگوں سے بہہ جائے گا اور وہ خون سے خالی ہو جائیں گی۔ اس کے بعد جو خون ان میں دوڑے گا وہ اس سندھانی نوجوان کا ہوگا، اس نوجوان نے کہا۔ میرے خدا، شہباز نے پیشانی مسلتے ہوئے کہا، یہ سادہ لو بوڑھا یہ سب کچھ جانتا ہے؟ سندھانی نوجوان فقیہ انداز میں مسکرایا۔ یہ کام اس کے آباء و اجداد بھی کرتے تھے اور یہی سب اس کی اولادیں بھی کریں گی۔ تمہارے اسپیشلسٹ اس کے تجربے کے سامنے نو آموز ہیں، سندھانی نوجوان نے کہا۔ شہباز تھوڑی دیر کے لیے بھول گیا تھا کہ یہ سب کچھ کراہت آمیز تھا، لیکن جو کچھ تھا وہ ناقابل فراموش تھا اور شہباز اس میں دلچسپی لیے بغیر نہ رہ سکتا تھا۔ سندھانی نوجوان پیچیدہ کام کی تشریح کرنا جانتا تھا۔ بوڑھے نے ایک خول میں بند ہلکے سرخ سیال کا لیپ کٹے ہوئے بازوؤں پر کیا تو سندھانی جوان نے کہا، یہ پلیٹلیٹس ہیں، خون کے سرخ ذرات جو خلیوں کو جوڑنے کے لیے استعمال کی جائیں گے۔ انہیں خون سے جدا کرنے کا عمل بہت مشکل ہے، لیکن اس سندھانی سرجن کے اجداد یہ سب کچھ نہ جانے کب سے کرتے آئے ہیں، سندھانی نوجوان نے کہا۔ شہباز خان کے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ اس نے بازوؤں کو جوڑنے کا یہ پورا عمل دیکھا تھا اور بے حد متاثر ہوا تھا۔ انسان پہاڑوں اور پتھروں کے دور میں بھی ذہین تھا، نہ ہوتا تو اس دور سے نکل کر یہاں تک نہ پہنچتا، شہباز خان نے سوچا۔ شہباز خان عجیب سی نظروں سے اس سندھانی جوان کو دیکھتا رہا، پھر سے گہری سانس لے کر کہا، یہ شخص ان بازوؤں کو کب استعمال کر سکے گا؟ اس میں کافی وقت لگے گا، مگر اس کی کمی پوری ہو گئی۔ اس طرح ہر عضو کی کمی دوسرے عضو سے پوری ہو جائے گی، یہاں تک کہ آنکھوں کا آپریشن بھی اسی طرح کیا جائے گا، سندھانی نوجوان نے کہا۔ میں بہت اہم بات سوچ رہا ہوں، شہباز خان نے کہا۔ کیا؟ سندھانی نوجوان بولا۔ سنو سندھانی جوان، ہم تمہارے قیدی ہیں اور تم ہمارا مستقبل بتا چکے ہو۔ میں جانتا ہوں کہ جو سلوک اس شخص کے ساتھ ہوا جو زندگی کھو چکا ہے وہی ہم سب کے ساتھ ہوگا۔ کچھ اپنی کمی کے ساتھ زندہ درگور ہو جائیں گے اور کچھ زندہ رہنا پسند کریں گے۔ یہ دوسری بات ہے، مگر جو کچھ میں نے یہاں دیکھا وہ میری زندگی کا سب سے انوکھا عمل ہے۔ ہم اپنی زبان میں تمہیں ان جنگلات کا وحشی کہتے ہیں اور تم نے وحشت خیزی کی ہے، اس میں شک نہیں ہے۔ ہم ان جنگلوں میں پرامن سفر کر رہے تھے کہ تم نے ہم پر حملے کیے اور ہمیں اپنی بقا کے لیے جوابی کارروائی کرنا پڑی۔ آغاز ہم نے نہیں کیا، اس لیے اصولی طور پر ہم بے قصور ہیں۔ تم ہمارے اعضاء کے حصول کو انتقام کہتے ہو، ہم اسے وحشت خیزی تصور کرتے ہیں اور ہم تمہارے ہاتھوں مجبور ہیں، مگر میرے لیے ان جنگلوں میں سب سے حیرتناک تم ہو، شہباز خان نے کہا۔ میں؟ سندھانی جوان چونک کر بولا۔ تمہارا کوئی نام تو ہوگا؟ شہباز خان نے پوچھا۔ میرا نام گردارا ہے، وہ سردار ہے اور میں نائب سردار ہوں، اس نوجوان نے کہا۔ میرا نام شہباز خان ہے، تم مسٹر گردارا، تم کسی بھی طور اپنے دوسرے وحشی ساتھیوں سے مختلف نہیں ہو، لیکن اس وقت میں حیران رہ گیا جب تم نے پہلے اردو میں پھر ہمارے لیڈر سے انگریزی میں بات کی۔ رہی صحیح کسر تم نے اس وقت پوری کر دی جب میڈیکل سائنس اور قدیم تہذیب کے بارے میں اپنی معلومات کا اضافہ کر کے تم نے مجھے حیران کر دیا۔ میں مانتا ہوں کہ تم کسی جدید دنیا میں چلے گئے اور وہاں تم نے تعلیم حاصل کر لی۔ اس کے ساتھ ساتھ تمہارا ہر شعبے سے علم اور تاریخ انسانیت کے بارے میں یہ اہم ترین معلومات کسی محقق ہی کا کارنامہ معلوم ہوتی ہیں۔ تم نے مہذب دنیا سے یہ سب کچھ حاصل کرنے کے بعد ان جنگلوں میں اپنی زندگی کیوں اپنائی؟ مجھے اس بات کی شدید حیرت ہے، کیونکہ تہذیب تو انسان کو بہت سی چیزیں دے دیتی ہے۔ تم میڈیکل سائنس کے بارے میں اتنی شاندار معلومات رکھتے ہو،
اور شاید قدیم دنیا کے بارے میں بھی تمہیں تفصیلات معلوم ہوں۔ پھر تم نے اپنے آپ کو ان جنگلوں کی زندگی میں واپس لانا کیوں بہتر سمجھا؟ بہت سی ایسی چیزیں ہیں مسٹر گردارا جو مجھے تمہارے سلسلے میں شدید پریشان کرتی ہیں۔ بس تھوڑی سی وضاحت کر دو، بس اس سے زیادہ میں تم سے اور کی رعایت نہیں مانگوں گا، شہباز خان نے کہا۔ گردارا گہری نگاہوں سے شہباز خان کو دیکھنے لگا۔ اس کے چہرے پر کچھ تبدیلیاں رونما ہوئی تھیں۔ پھر اس نے شہباز خان کے شانے پر ہاتھ رکھ کر کہا، ہمارے اور تمہارے درمیان صرف نفرت کا رشتہ ہے۔ جو کچھ تم نے کہا اس میں کچھ سچائیاں بھی ہیں، لیکن جو فیصلہ سردار تاشی نے کیا ہے اس سے انحراف ناممکن ہے۔ آؤ میرے ساتھ، آؤ، تمہارے سوال کا جواب دینا میرے لیے ضروری ہو گیا ہے۔ ویسے ایک بات پر مجھے بھی حیرت ہے مسٹر شہباز، گردارا نے احاطے سے واپس نکلتے ہوئے کہا۔ کس بات پر؟ شہباز خان نے سوال کیا۔ تم نے کہا کہ تمہارا لیڈر وہ سفید فام ہے جس کا نام تم شروع لیتے ہو، لیکن میں نے اس میں کوئی لیڈرشپ نہیں دیکھی۔ وہ ایک عام سا آدمی ہے جو ہر بات سے خوفزدہ ہو جاتا ہے۔ اس کے اندر کوئی تجسس بھی نہیں ہے، کوئی خوبی ایسی بھی نہیں ہے اس کے اندر جس کے تحت اسے لیڈر سمجھا جائے، جبکہ اس کے برعکس تمہیں لیڈرشپ کی تمام خوبیاں موجود ہیں۔ خیر یہ تمہارا ذاتی معاملہ ہے۔ آؤ، وہ جگہ میری رہائش گاہ ہے، وہاں بیٹھیں گے اور میں تمہیں اپنے بارے میں کچھ تفصیلات بتاؤں گا۔ کیا تم فوری طور پر اپنے ساتھیوں کے پاس نہیں جانا چاہتے؟ اس نوجوان نے کہا۔ نہیں گردارا، ایسی کوئی بات نہیں ہے، شہباز خان نے کہا۔ گردارا اپنے احاطے کے گوشے میں جا بیٹھا اور پھر اس نے شہباز خان کی خاطر مدارت کے لیے کچھ انتظامات کیے۔ اس وقت وہ ایک مہذب دنیا کا انسان نظر آتا تھا، جبکہ اس سے پہلے اس کی وحشت خیزی کسی بھی طرح دوسرے زندانیوں سے کم نہیں تھی۔ یہ خاطر مدارت لکڑی کے برتنوں میں ایک گرم سیال کی صورت میں کی گئی تھی، جس کے ساتھ کچھ پھل بھی مہیا کیے گئے تھے۔ شہباز خان نے کہا، یہ گرم سیال کیا چیز ہے؟ پانی، شہد اور ایک خاص قسم کی گھاس کا آمیزہ جو تمہاری دنیا میں پائی جانے والی چائے کی پتی سے کہیں زیادہ لذیذ اور فرحت بخش ہے۔ اس کے علاوہ اس میں اور کچھ نہیں، گردارا نے جواب دیا، اور شہباز خان نے شکریہ ادا کر کے اس مشروب کا ایک گھونٹ لیا۔ گردارا خود بھی مشروب کے چھوٹے چھوٹے گھونٹ لے رہا تھا۔ اس کی آنکھیں خوابناک کیفیت اختیار کر گئی تھی۔ تب اس نے کہا، بہت پرانی بات ہے، اتنی پرانی کہ تم یوں سمجھ لو کہ میں بہت چھوٹا تھا، اتنا چھوٹا کہ مجھے دنیا کے بارے میں بہت کم معلومات تھی۔ انہی جنگلوں میں رہتا تھا۔ مجھے وہ لوگ بھی یاد ہیں جن کی تعداد تمہاری ہی مانند 10-12 تھی، اور جن کا انداز بھی تم جیسا ہی تھا، اور اس جنگل کے مشرقی پہاڑی علاقے میں ہماری بستی آباد تھی۔ وہ لوگ کہیں سے گرفتار کر کے لائے گئے تھے۔ سندھانیوں کا طریقہ زندگی یہی رہا ہے جو تم آج بھی دیکھ رہے ہو۔ گرفتار شدگان کو قید کر دیا گیا تھا، لیکن وہ لوگ بہت چالاک تھے۔ انہوں نے سندھانی سردار کے بیٹے کو کسی طرح اپنے قابو میں کر کے یہ رگمال بنا لیا اور اس کے بعد قید سے نجات حاصل کر لی۔ سردار کا بیٹا میں تھا۔ اپنی عمر کے بارے میں بس میں اتنا ہی بتا سکتا ہوں کہ یہ سب کچھ مجھے یاد رہا۔ یہاں کے راستے بھی میرے لیے اجنبی نہ تھے۔ مجھے یرغمال بنانے والوں نے مجھے اس وقت تک نہ چھوڑا جب تک کہ وہ مہذب آبادی میں داخل نہ ہو گئے، جبکہ سندھانی سردار ہمارا تعاقب کرتا رہا تھا، لیکن اس نے ان پر صرف اس لیے حملہ نہ کیا کہ وہ مجھے کوئی نقصان نہ پہنچائے، لیکن مجھے یرغمال بنا کر لانے والا شخص مجھے چھوڑنے پر آمادہ نہ ہوا اور وہ اپنے ساتھیوں کو مصیبت میں ڈال کر مجھے لے کر فرار ہو گیا۔ نہ جانے کیوں میرے دل میں اس شخص کے لیے کچھ خاص جذبات پیدا ہو گئے۔ بعد میں دوسرے لوگوں کا کیا ہوا مجھے علم نہیں، لیکن میں اس شخص کے قبضے میں کافی دن تک رہا۔ جدید دنیا کی دلچسپیاں میرے لیے باعث کشش تھیں، لیکن اپنا گھر، اپنی ماں، اپنا باپ مجھے بہت یاد آتے تھے، اور یہ یادیں ختم نہیں ہوئیں بلکہ پس منظر میں چلی گئیں اور میں پیش منظر میں کھو گیا۔ اس شخص نے میرے ساتھ کبھی کوئی برا سلوک نہیں کیا۔ وہ ایک دولت مند آدمی تھا اور بے اولاد بھی، چنانچہ اس نے جنگلی لڑکے کو اپنی اولاد کی حیثیت سے پرورش کیا، اسے ان تمام علوم سے نوازا جو مہذب دنیا کے علوم تھے، اور میری دلچسپیاں مجھے سب کچھ بھولنے پر مجبور کر چکی تھیں۔ میرا قبیلہ میری نگاہوں سے اوجھل تھا، گو اس کی یادیں میرے دل میں زندہ تھیں، لیکن مہذب دنیا کے تمام نقوش میں اپنے ذہن میں جذب کر چکا تھا، اور یہ میری تجسس پسند فطرت ہی تھی کہ میں ہر شے کو سمجھ لینا چاہتا تھا۔ شاید یہی وجہ تھی کہ جس شعبے کی طرف میرا گزر ہوا میں نے اس کے بارے میں آخری حد تک معلومات حاصل کی۔ ہر چند کے لفظ آخر بے معنی ہیں، شاید یہ کبھی نہیں ہوتا۔ آگے اور آگے اور آگے بہت کچھ ہے، لیکن جس حد تک میرے ذہن میں یہ دنیا سما سکی میں نے اپنے ذہن میں محفوظ کر لیا، اور یوں ایک طویل عرصہ گزر گیا۔ پھر وہ شخص مر گیا جو مجھے اغوا کر کے لے کر گیا تھا۔ اس کا خاندان ختم ہو گیا۔ اس کی موت کے بعد مجھے اپنا گھر یاد آیا۔ جب وہ مجھے سب یاد آئے جو پہاڑوں میں جنگلی جانوروں کی مانند رہتے تھے تو میرا دل خون کے آنسو رونے لگا۔ اس وقت میرے دل میں محبت کے جذبے پروان نہیں چڑھے تھے، بلکہ میں صرف یہ سوچتا رہا تھا کہ انسانوں میں اتنی تفریق کیوں ہے۔ وہ جو جنگلوں میں جانوروں کی مانند رہتے ہیں
اور وہ جنہوں نے اپنی زندگی کے لیے ہر آسائش فراہم کر لی ہے۔ کیوں؟ آخر کیوں؟ میں نے بہت سے تجربے کیے اور بہت سے مشاہدے بھی کیے، اپنے ان سوالات کے جواب خود سے مانگے، اور بہت سے جواب مجھے مل بھی گئے۔ انسان خود پسند ہے، جو اپنے جیسوں کے لیے اپنے دل میں کوئی درد نہیں رکھتا۔ خود اس کی جدید دنیا میں بہت سے انسان جنگلی انسانوں سے بدتر زندگی گزارتے ہیں، جن کا کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ یہ لوگ اپنی ان آسائش آبادیوں میں رہنے والوں کے دوست نہیں تو جنگل میں جانوروں کی مانند زندگی گزارنے والوں پر کیا توجہ دیں گے؟ تب میرے دل میں اپنے قبیلے کے لوگوں کا درد پیدا ہو گیا۔ یہ جنگل میرے ہیں، میں ان پہاڑوں میں پیدا ہوا ہوں، ان سے دور اب مہذب دنیا میں زندگی کیوں گزاروں؟ اور میں نے اپنی دنیا تلاش کی اور واپس چل پڑا، اور پھر میں نے جنگلوں کا سفر اختیار کیا اور بالآخر اپنوں کو تلاش کر لیا۔ وہ نہ رہے تھے جنہیں میں چھوڑ کر گیا تھا۔ میرے ماں باپ میری محبت میں مر چکے تھے، لیکن میرا قبیلہ مجھے پہچان گیا اور اس نے مجھے قبول کر لیا۔ سردار تاشی کی سرداری تھی اور جنگل کی زندگی جو کی توں تھی۔ تاشی ڈاکے ڈالتا تھا، وہ اپنے گروہ کے ساتھ جنگلوں سے گزرنے والوں کو لوٹ لیتا تھا۔ ہم نے ہتھیاروں کا استعمال سیکھ لیا تھا، اور یہ ہتھیار بھی ہمیں مہذب آبادیوں سے حاصل ہوئے تھے۔ پہلے یہ ہم پر استعمال ہوئے اور بعد میں دفتن یہ سلسلہ گفتگو رک گیا۔ کچھ بھاگ دوڑ کی آوازیں ابھری تھیں۔ شہباز خان اور گردارہ چونک پڑے، پھر اچانک گردارہ اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ شاید تمہارے ساتھیوں نے بستی پر حملہ کر دیا ہے، اس نے کہا، اور برقرفتاری سے دوڑتا چلا گیا۔ شہباز خان کے بدن میں سنسنی سی دوڑ گئی تھی۔ کرنل کو ہوش آ گیا۔ اس نے آنکھیں کھول کر ارد گرد دیکھا اور خشک ہونٹوں پر زبان پھیرنے لگا۔ چلنا ابھی تک ذہن کے ساتھ نہ دے سکا، لیکن اس کے بعد سب کچھ یاد آ گیا۔ اس نے وحشت زدہ انداز میں جسم کو جنبش دی اور اس کے حلق سے کراہ سی نکل گئی۔ بدن کے بہت سے حصے شدید درد کا شکار تھے۔ اگر فوج کی پرمشقت زندگی نہ گزار چکا ہوتا تو شاید اس حالت میں ہل بھی نہ سکتا تھا، لیکن نامساعد حالات کے باوجود خود کو سنبھالنے کی خاصی تربیت لے چکا تھا، اس لیے بہت جلد قوت ارادی عود کر آئی تھی اور وہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اس کی نگاہیں عائشہ کو تلاش کر رہی تھیں۔ چند ہی لمحات کے بعد اسے احساس ہو گیا کہ صورتحال بہت بدل چکی ہے۔ یہ وہ جگہ نہیں تھی جہاں اسے بے ہوش کیا گیا تھا، بلکہ تا حد نگاہ اسے وہ ماحول نظر نہیں آیا۔ یہاں تو کھردری اور ناہموار چٹانوں کا ایک جنگل آباد تھا، جن کے رخنوں سے خودرو جھاڑیاں جھانک رہی تھیں۔ تھوہر اور ناگ پھنی کے پودے اگے ہوئے تھے، جن کے گرد حشات الارض رینگ رہے تھے۔ وہ خود بھی ایک چٹان پر پڑا ہوا تھا جو وسیع اور مستہ تھی، اور اس کے بدن کے کئی حصوں کا درد اسی چٹان میں ابھرے ہوئے پتھروں کا عطیہ تھا۔ کرنل چٹان پر بیٹھا اور اس وحشتناک ماحول کو دیکھتا رہا۔ بڑے بڑے سیاہ بچھو ڈنک اٹھائے چٹانوں کی رخنوں سے آتے جاتے نظر آ رہے تھے۔ دوسرے حشات الارض میں گرگٹ نما بس کھپڑوں کی تعداد زیادہ تھی، جو سانپ سے زیادہ زہریلے ہوتے ہیں۔ البتہ سانپ نظر نہیں آ رہے تھے، اور اس سلسلے میں کرنل ایک روایت یاد آ گئی تھی۔ جہاں پہاڑی بچھوؤں کی مملکت ہوتی ہے، سانپ وہاں سے دور بھاگ جاتے ہیں، کیونکہ یہ بچھو انہیں زندہ نہیں چھوڑتے۔ مگر عائشہ کہاں ہے؟ اس وحشتناک خیال نے کرنل کو مضطرب کر دیا۔ وہ چٹان پر کھڑا ہو گیا، اس کی نظریں دور دور تک جائزہ لینے لگیں، لیکن جانداروں میں یہ حشات الارض تھے یا وہ خود، جہاں تک نگاہ کام کرتی تھی، اور کوئی نہیں تھا۔ وہ دیر تک شدید وحشت کا شکار رہا، پھر تھکے تھکے سے انداز میں اسی چٹان پر بیٹھ گیا۔ دل بری طرح دھڑک رہا تھا، دماغ ساتھ نہیں دے رہا تھا۔ گزرے ہوئے واقعات کی ریل چلنے لگی۔ دو پہاڑوں کے درمیان ہولناک رات، پھر دوسری پہاڑی پر عائشہ کی گرفتاری، اس کا بے قابو ہو جانا، جنگ کرنا، اور پھر وحشتوں کا شکار ہو جانا۔ وہ عائشہ کے دشمن تھے اور اب عائشہ ان کی قیدی تھی۔ مگر یہ سب کچھ کیا ہے؟ اس کا آغاز کیا تھا؟ انجام کیا ہے؟ قیاس بھی نہ کیا جا سکتا تھا۔ وہ سب تو ایک انوکھی طلسم کا شکار ہو گئے تھے، ورنہ مہذب دنیا کے انسانوں کا اس طرح ان ویرانوں میں آ گھسنا ناقابل یقین تھا۔ یہ سب ایک بے جواز کارروائی تھی۔ کون یہاں آ کر کیا کھو چکا تھا، اس کا اندازہ لگانا مشکل تھا۔ شوق خزانے کے چکر میں دیوانہ ہو گیا تھا۔ حمید اور شہباز خان مہم جوئی کے شوق میں آ گئے تھے۔ پروفیسر حاتم فریدی اور چرن گپتا اپنی دلچسپیوں کے چکر میں آ گئے تھے، اور وہ خود نمران کرنل کے حلق سے آہ کے ساتھ نکلا، اور اس کی آنکھیں نمناک ہو گئیں۔ اگر میں خود بھی اس طلسمی ماحول کو سچ تسلیم کر لوں تو تمہاری زندگی کے نشان ملتے ہیں، مگر تم یہاں ہو۔ میں صرف تمہاری زندگی کے تصور میں تو نہیں جی سکتا، اور اگر تم مل گئے تو عائشہ میں تمہیں کہاں سے دوں گا؟ مجھے معاف کرنا بیٹے، یہ سب کچھ میری پہنچ سے باہر ہے۔ اس کے ذہن پر اندھیرے اترنے لگے، خیالات بے ربط ہوتے جا رہے تھے۔ کسی ایک خیال میں گرم لہریں دوڑنے لگتی۔ تم کہاں ہو نمران؟ کرنل نے اس چٹان سے چھلانگ لگا دی اور پھر وہ دوڑنے لگا، کسی سمت کا تصور کیے بغیر۔ اس کے حلق سے تیز آوازیں نکل رہی تھیں۔ حشات الارض اس کے قدموں کی دھمک سے خوفزدہ ہو کر چٹانوں کے رخنوں میں گھسے جا رہے تھے، اور وہ مسلسل دوڑے جا رہا تھا۔
कहीं कहीं वो रुक रुक कर निमरान को आवाज़ें दे रहा था और फिर दौड़ने लगता। कहाँ हो तुम? मुझे नजर आओ। इस कायनात में सिर्फ तुम हो। मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ निमरान, निमरान। वहशतनाक चीखें वीरानों में गर्दिश करती रहीं। कर्नल के कदम रुक नहीं रहे थे। वो चारों तरफ चकराता फिर रहा था और वक्त तेजी से गुजरता जा रहा था। फिर शाम के झटपटे चट्टानों में उतर आए। अब ये चट्टानें बड़े बड़े टीलों की शक्ल इख्तियार करती जा रही थी। थोहर और नागफनी की वो झाड़ियां भी अब नजर नहीं आ रही थी, बल्कि इन टीलों के उकुब में दरख्तों का सिलसिला शुरू हो गया था। ये दरख्त घने नहीं थे और दूर दूर उगे हुए थे, लेकिन बहरतौर यहाँ से हरियाली का आगाज शुरू हो जाता था। काफी फासले पर एक झील सी नजर आ रही थी जो ज्यादा वसी नहीं थी और इसकी तह कीचड़ से भरी हुई थी। किनारे पर दूर दूर तक घास फैली हुई थी। पानी देखकर कर्नल को शदीद प्यास का एहसास हुआ और झील के किनारे जाकर बैठ गया। झील की कैफियत क्या है, इसे कोई एहसास नहीं रहा था। इसे चुल्लुओं में पानी भर भर कर पीना शुरू कर दिया। अपने चेहरे पर डाला और काफी पानी हलक में डाल लिया। बदन को शदीद सनसनी का एहसास हो रहा था। वो तकलीफ से चूर था। ताहद्दे निकाह पहले हुए इस मैदान को जो बेहद वसी और अरीज था, वहशत के आलम में इसने इसे चंद घंटों के अंदर उबूर कर लिया था, जबकि अगर होश व हवास में होता तो इसे उबूर करते हुए उसे 2-3 दिन ही लग सकते। लेकिन वहशत ने यह सफर मुख्तसर कर दिया था। अब भी इसके जहन पर वही वहशत तारी थी और वो सही सोच समझ से आ रही था। शानों में होलनाक दर्द हो रहा था। आंखों की पुतलियां गायब होने लगी थीं। वो सफेद डेले सुनहरे रंग इख्तियार करते जा रहे थे। इन आंखों में सितारों जैसी चमक थी। फिर उसने कहा, तुम कौन हो? मुझे अपने बारे में बताओ। ये अल्फाज कर्नल की अपनी जबान में कहे गए थे। कर्नल ने मशीनी अंदाज में जवाब दिया, मैं कर्नल मकबूल हूँ। यहाँ इन जंगलों में क्या कर रहे हो? औरत ने सवाल किया। राह भटक गया हूँ और मुसीबतों का शिकार हूँ। मेरी कहानी बहुत तवील है। मुख्तसर से अल्फाज में बस ये समझ लो कि एक मुसीबत ज़दा हूँ और अपने बेटे को खो चुका हूँ और मैं एक अजीबो गरीब मुहिम पर निकला हूँ। औरत खामोशी से उसका चेहरा देखती रही। फिर उसने कहा, तुम्हारी कहानी मुझे मालूम नहीं हो सकी, कोई तफसील बताओ। और कर्नल की जबान मशीनी अंदाज में चल पड़ी। उसे मुख्तसर तरीन अल्फाज में पूरी कहानी दोहरा दी। वो महसूस कर रहा था कि ये सब कुछ इसकी कुव्वत इरादी के तहत नहीं हो रहा, बल्कि इसका सहर ज़दा जहन इस औरत के हुक्म की तामील करने में मसरूफ़ है और ज़बान जहन के ज़ेरे असर है। औरत खामोशी से उसे देखती रही और फिर कर्नल खामोश हो गया तो उसने आहिस्ता से कहा, पुरसकून हो जाओ, मुझे तुम्हारी सख्त ज़रूरत है। उसके साथ ही कर्नल ने अपने जहन को इस गैर मरई कुव्वत से आज़ाद पाया जो चंद लम्हात के लिए उसके ऊपर मुसल्लत हो गई थी। औरत की स्याह रंग की पुतलियां उसे फिर से नजर आने लगीं और उसने कहा, बैठ जाओ, अब मेरी ज़बान तुम्हारी समझ में आ सकेगी। कर्नल खामोशी से उसके सामने बैठ गया। औरत ने फिर कहा, शायद तुम शदीद थकन का शिकार हो, तुम्हें सो जाना चाहिए। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी हर अपडेट आपको बर वक्त मिल सके।